الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دورہ صرف و ناب کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ کل ہم نے ناقص کے قواعد نصاب و صرف سے پڑھے تھے، تو ارادہ تو یہی تھا کہ ناقص کے قواعد کے ساتھ ساتھ جو متفرق مرکب قواعد ہیں ان کو بھی پڑھ لیتے، لیکن متفرق مرکب قواعد جو تھے وہ پڑھنا آخر میں یاد نہ رہے، اور ناقص کا آخری قاعدہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نحو کی طرف چلے گئے۔ آج وہ متفرق قواعد اور اس کے بعد کچھ مفید فوائد ہیں کتاب کے اینڈ میں ہی، اس کو ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نحو کی طرف چلیں گے، اور کل سے انشاءاللہ عز و جل مشکل سیغے جو ہیں وہ ان کی بات پڑھیں گے۔ مشکل سیغے چونکہ کافی سارے ہیں، وہ ایک دن میں کلیئر نہیں ہو پائیں گے، تو اس وجہ سے مشکل سیغوں کے لیے ممکن ہے کہ ایک سے زائد دن لگے، تو اس وجہ سے مشکل سیغوں کو ہم کوئی کسی ٹائم لائن میں نہیں لے کے آتے، آسانی سے سمجھنے کی ان کو کوشش کریں گے ہر سیغے کو، کیونکہ اس میں سے بہت سارے سیغے ایسے ہیں کہ جو مشکل سیغے نہیں ہیں، یعنی ان کو پڑھنے کے اعتبار سے تو وہ مشکل سیغے بن جاتے ہیں، لیکن کتاب میں قواعد وغیرہ کے اعتبار سے کوئی مشکل سیغے نہیں ہے۔ اگر لکھا ہوا ہمارے سامنے ہو تو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، وہ مشکل نہیں ہوتا، اور لکھا اسی طرح جاتا ہے جس طرح سے وہاں پر کتاب کے اندر بریکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مشکل سیغوں میں جو ڈالا گیا ہے وہ تو اضافی چیز ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، یعنی ان کے بارے میں یہ بتاتے جائیں گے کہ یہ سادہ سیغے ہیں، ان کو یوں کیا گیا ہے، اور بقیہ آپ قواعد مکمل سارے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ سبق نمبر 48 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مرکبات کا بیان، کہ مرکب سے مراد وہ اسماء و افعال جو بیک وقت ہفت اقسام میں سے 2 اقسام سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہاں مرکب سے مراد یہ ہے کہ ایسے افعال لائے جائیں کہ جو محموز بھی ہوں، مضاف بھی ہوں، یا محموز ہوں اور اجوف ہوں، یا اجوف ہوں اور مثال ہوں، یا مثال اور ناقص ہوں، ٹھیک ہے، تو یا مضاف ہوں اور ناقص ہوں، یا محموز اور ناقص ہوں، یعنی 2 قسمیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں تو اس کے اعتبار سے یہ قواعد ہے۔ اب 2 قسمیں جب اکٹھی ہوں گی تو محموز کے قواعد اپنا تقاضا کریں گے، مضاعف کے قواعد اپنا تقاضا کریں گے، اور معطل کے قواعد جو ہیں یہ اپنا تقاضا کریں گے، تو ہم کس کو اختیار کریں؟ ہم معطل کے قواعد کو ترجیح دیں، یا مضاعف کے قواعد کو ترجیح دیں، یا محموز کے قواعد کو ترجیح دیں؟ تو اس کے حوالے سے یہ باب ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مرکبات سے مراد وہ اسماء و افعال جو بیک وقت ہفت اقسام میں سے 2 مختلف اقسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا الالو، یہ مثال دی انہوں نے، اس میں دیکھیں تو الالو میں حمزہ، لام اور واو حروف اصلیہ ہیں، تو حمزہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ محموز الفا ہے، اور واو یہ بتا رہی ہے کہ یہ ناقص واوی ہے، تو 2 قسموں سے اس کا تعلق ہو گیا۔ ایک محموز کے قواعد اپنا تقاضا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناقص کے قواعد ہیں وہ اپنا تقاضا کریں گے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ کہتے ہیں کہ جیسے الالو یہ محموز الفا بھی ہے اور ناقص بھی۔ مرکبات کی گردانوں سے پہلے چند اہم قواعد ذکر کیے جاتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں محموز اور معطل کے قاعدے اگر آپس میں ٹکرائیں تو ترجیح معطل کو ہوگی، یعنی 2 قواعد ہیں، 2 قاعدے ہیں، وہ تقاضا، ایک قاعدہ تقاضا یہ کر رہا ہے کہ یہاں پر معطل کا قاعدہ لگنا چاہیے، ایک قاعدہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں پر محموز کا قاعدہ لگنا چاہیے۔ اگر محموز کا قاعدہ لگے تو معطل کا قاعدہ نہ لگ سکے، اور معطل کا قاعدہ لگے تو محموز کا قاعدہ نہ لگ سکے، ٹکراؤ اسی کو کہیں گے نا۔ اگر ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پر معطل کا قاعدہ لگا لیں اور محموز کا بھی قاعدہ لگا لیں تو کوئی فرق نہ پڑے، دونوں کے قاعدے آرام سے لگ سکتے ہوں، تو وہاں پر ٹکراؤ نہیں ہے، وہاں پر آپ دونوں کے قاعدے لگائیں گے۔ لیکن ایسی صورتحال کے جہاں پر ٹکراؤ ہو، ٹکراؤ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پر عمل کریں تو دوسرے پر عمل نہ ہو سکے، دوسرے پر عمل کریں تو پہلے پر نہ ہو سکے، تو اس صورتحال کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم معطل کے قواعد کو ترجیح دیں محموز کے قواعد پر۔ تو محموز اور معطل کے قاعدے اگر آپس میں ٹکرائیں تو ترجیح معطل کو ہوگی، جیسے یعولو جو اصل میں، ٹھیک ہے، یعولو یہ علاوہ سے ہے، حمزہ واو اور لام سے، یعولو،
اب یأولو جو ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ حرکت ہم حمزہ واو کی حرکت حمزہ کی طرف منتقل کریں گے، ٹھیک ہے، یہ معطل کا قاعدہ ہے، اجوف کا یقولو میں یقولو بنا دیتا ہے، اسی طرح سے یأولو ہے تو اس میں قاعدہ ہے محموز حمزہ کو الف سے بدلنے کا تقاضا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی محموز کا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ حمزہ ساکن ما قبل مفتوح ہے تو حمزہ کو اس کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ اس صورت میں جب ہم اس کو الف سے تبدیل کر دیں گے تو اس وقت جو واو ہے اس کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماقبل جو ہے وہ الف ہو جائے گا اور الف ساکن ہوتا ہے، اس کی طرف متحرک نہیں کیا اس کو متحرک نہیں کیا جا سکتا، تو اس صورت میں معطل کا قاعدہ نہیں لگ سکے گا، تو پھر ہم معطل کا قاعدہ لگائیں گے اور محموز کے قاعدے کو چھوڑ دیں گے، ویسے بھی وہ جوازی تھا کہ وجوبی نہیں تھا۔ ہم کیا کریں گے اس میں کہ معطل کا قاعدہ لگائیں گے، وہ کیا ہوگا کہ حمزہ کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کریں گے، ٹھیک ہے، اور حمزہ کی حرکت جب ماقبل کی طرف ہم منتقل کریں گے تو اس صورت میں جو ہے وہ واو ساکن ہو جائے گی، یأولو بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور یأولو سے یأولو بن جائے گا، اب ہم محموز کا قاعدہ جو ہے وہ لگ ہی نہیں سکے گا، تو حمزہ کو الف سے بدلنے کا تقاضا کر رہا ہے، جبکہ معطل کا قاعدہ واو کی حرکت ماقبل کی طرف نقل کرنے کا متقاضی ہے، لہٰذا قاعدہ معطل کو ترجیح دیتے ہوئے واو کی حرکت ماقبل کی طرف نقل کر دی گئی۔ نمبر 2، کہتے ہیں اگر محموز اور مضاف کے قواعد آپس میں ٹکرائیں تو مضاف کو ترجیح حاصل ہوگی، یعنی اگر مضاف اور محموز کے قواعد آپس میں ٹکرا جائیں تو اس صورت میں قواعد مضاف کو ترجیح ہوگی، یعنی محموز پر معطل کو بھی ترجیح تھی، محموز پر مضاف کو بھی ترجیح تھی، ٹھیک ہے، تو اگر محموز اور مضاف کے قواعد آپس میں ٹکرائیں تو مضاف کو ترجیح حاصل ہوگی، جیسے یأممو ہے، یہ اما یؤمو نہ ہوتا وہ اپنا امامت کرنا، اس باب سے ہے نا، تو یأممو ہے، تو اس میں دیکھیں کہ حمزہ جو ہے وہ اس کی حرکت ماقبل وہ ساکن اس کا ماقبل متحرک ہے تو اس کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، تو اس صورت میں اس کو الف سے بدل دیا جائے یہ بھی جائز ہے، لیکن جو مضاف کا قاعدہ ہے وہ یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ دو متحرک ہم جنس حروف آ رہے ہیں اور ان کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہے تو پہلے کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کر دیں گے اور ماقبل کی طرف منتقل کر کے پھر پہلے کا دوسرے کے اندر ادغام کر دیں گے، تو اگر ہم اس کو الف سے تبدیل کرتے ہیں تو ماقبل کی طرف منتقل نہیں ہو پائے گی، اور اگر نہیں کرتے تو اس صورت میں ماقبل کی طرف منتقل ہو پائے گی، لہٰذا ہم اس کو ماقبل کی طرف منتقل کر کے مضاف کا قاعدہ لگائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اب محموز کا قاعدہ لگ سکتا نہیں لگ سکتا، اس وقت نہیں لگ سکتا تو لہٰذا ہم محموز کا قاعدہ اس میں نہیں لگائیں گے۔ اب حمزہ کے پہلے حرف میم جو ہے اس کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کی تو جو ہے یہ میم ساکن ہو گیا اور پھر اس کا میم کا دوسری میم کے ساتھ ادغام کر دیا تو یأمو ہو گیا، صحیح۔ محموز کے قواعد اگر معطل کے ساتھ ٹکرائے تو معطل کو ترجیح ہوتی ہے، مضاف کے ساتھ ٹکرائے تو مضاف کو ترجیح ہوتی ہے، اب مضاف اور معطل کا کہیں اجتماع ہو جائے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا، کہتے ہیں اگر معطل اور مضاف کے قواعد آپس میں ٹکرائیں تو مضاف کو ترجیح ہوگی، جیسے مبددن ہے، مبددن جو ہے یہ مصدر ہے، اب اس میں دیکھیں واو ساکن ماقبل مکسور ہے، وہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ واو کو جو ہے ہم یا سے تبدیل کر دیں، اور دو دالیں جو ہیں وہ دونوں متحرک یہ تقاضا کر رہی ہیں کہ پہلے کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کریں اور اجتماعی ساکنین پہلے کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کریں اور پہلے کو دوسرے میں ادغام کریں، تو ہم مضاف کو ترجیح دیتے ہوئے پہلے مضاف کا قاعدہ لگائیں گے، مضاف کا قاعدہ اس طرح سے لگائیں گے کہ دال کی حرکت واو کی طرف منتقل کریں گے تو مبددن جو ہے یہ مبدن بن جائے گا، ٹھیک ہے، ادغام کرنے کا بعد مبدن بن جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو اس کی حالت پر باقی رکھیں گے۔ کہتے ہیں اگر معطل اور مضاف کے قواعد آپس میں ٹکرائیں تو مضاف کو ترجیح حاصل ہوگی، جیسے مبددن، اس میں اعلیٰ میں قاعدہ معطل کا تقاضا یہ ہے کہ واو کو یا سے بدل دیا جائے، اور قاعدہ مضاف کا تقاضا ہے کہ پہلی دال کی حرکت واو کو دے کر اس میں ادغام کیا جائے، پس قاعدہ مضاف کو ترجیح دیتے ہوئے مبددن کر دیا جائے گا۔ اب مبددن کرنے کے بعد جو یا ہے ماقبل مکسور یا متحرک، واو متحرک ماقبل مکسور ہے تو اس کو یا سے بدلنا وہ جائز ہے، واجب نہیں ہے، تو اگر اس کا جو ہے وہ کہیں بدلا ہوا ہو تو اس میں ٹینشن نہیں لینا، وہ جائز قاعدہ ہے، وہ لگا سکتے ہیں اس کے اندر۔ ہمارے مرکب قواعد بھی ختم ہو چکے، اس کے بعد افادات نافعہ، چند فوائد ہیں جنہوں نے علم و صیغہ سے اٹھائے ہیں۔
वो यहाँ बयान कर रहे हैं। फ़ायदा नंबर 1 बयान कर रहे हैं, कहते हैं हर वो सही कलिमा जो बाब फातहा से आए उसका आइन या लाम कलिमा हरफ हल्की होना चाहिए। यानी अगर बाब कोई भी फातहा यफ्तो के वज़न पर आता है तो फातहा यफ्तो के लिए ये ज़रूरी है कि वो उसका आइन या लाम कलिमा हरफ हल्की हो। अच्छा, इसमें भी इज्तिबा होता है हमारे तलबा को, ये मैंने शायद इस पे पहले भी बात की थी कि फातहा यफ्तो के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी फ़ेल उस पर आए तो उसका आइन या लाम कलिमा हरफ हल्की हो, लेकिन जिस फ़ेल का आइन या लाम कलिमा हरफ हल्की हो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो फातहा यफ्तो पर आए। ठीक है, यानी ये तलाज़ुम इन जानिबैन नहीं है, बल्कि फातहा यफ्तो के लिए ये लाजिम है कि उसका आइन या लाम कलिमा हरफ हल्की हो। आइन या लाम कलिमा जिसका हरफ हल्की हो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो बा फातहा यफ्तो से हो। यहाँ पर बयान कर रहे हैं हर वो सही कलिमा जो बा फातहा यफ्तो से उसका आइन या लाम कलिमा हरफ हल्की होना चाहिए, जैसे अबा या अबा और कला यकला और अद्दा या उद्दू और बका या बका वगैरह अफ़आल अगरचे फातहा से हैं, इसका आइन या लाम कलिमा हरफ हल्की नहीं है, मगर फिर भी ये खिलाफ क़यास शाज़ नहीं होंगे, इसलिए कि ये कलिमात सही नहीं है। इनमें से कोई भी मामूज़ कोई मामूज़ है, कोई मुदाफ़ है और कोई मुअत्तल है। ये इन्होंने कायदा बयान किया, वगरना जो है मरहल अरबा के अंदर इस कायदे को यूँ जिक्र किया गया है कि वो मुतलकन इस कायदे को बयान करते हैं, वो कहते हैं मुतलकन ऐसे ही होगा। और इन कवायद के ज़रिए से जब उन पे एतराज़ किया जाता है तो उस सूरत में वो कहते हैं कि ये कवायद जो हैं ये अपना ये जो बाब हैं ये बाबों के ज़रिए से एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये अबवाब मुतदाखिला में से हैं। अब अबवाब मुतदाखिला क्या होते हैं कि मिसाल के तौर पर एक फ़ेल है उसके 2 बाब आते हैं, ठीक है, और एक जो है वो दाराबा यदरिबु आता है और एक समिया यसमाउ आता है। अब बाब दाराबा यदरिबु समिया यसमाउ 2 बाब आते हैं, एक में उसकी माजी मफ्तूहुल ऐन है और एक में उसकी मुज़ारे मफ्तूहुल ऐन है। तो अगर एक बाब को दूसरे बाब के अंदर दाखिल कर दिया जाए तो उस सूरत के अंदर ऐसा होगा कि हम जो है वो बाब फातहा यफ्तहू जो है बन जाएगा। यानी माजी जो है ले लें हम दाराबा यदरिबु की और मुज़ारे ले लें समिया यसमाउ की, इन दोनों को मिला के हम एक बाब बनाएं तो उस सूरत में बाबे फातहा यफ्तो बन जाएगा। जो हकीकत के अंदर फातहा यफ्तो बाब नहीं है उनमें से माजी जो है वो दाराबा यदरिबु से है और मुज़ारे जो है वो समिया यसमाउ से। तो ये 2 बाब आपस में इकट्ठे हुए तो इससे अबवाब मुतदाखिला बन गए। तो वो कहते हैं कि जितने अबवाब आप हमें दिखाते हैं कि इसके अंदर आइन या लाम कलमा तो हरफ हल्की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसको जो है आप मुदाफ़ में शुमार आप फातहा यफ्तो से लेके आते हैं, तो आपका कायदा तो इससे जो है वो टूट जाता है कि जी फातहा यफ्तो से जो बाब आता है वो उसका आइन या लाम कलमा हरफ हल्की होना चाहिए। तो उसका जवाब वो वहाँ पर ये देते हैं। यहाँ पर अबा या अबा के अंदर तो ये एतराज़ वारिद होता है और कला यकला के अंदर, लेकिन हाँ अद्दा या उर्दू के अंदर भी और बका या बका सभी के अंदर यही एतराज़ वारिद होता है। तो अब बाब मुतदाखिला से हैं। कायदा नंबर 2 बयान कर रहे हैं, फ़ायदा नंबर 2 बयान कर रहे हैं, कहते हैं कुल उकुस मुर जो कि असल में उकुल उकुस उमुर थे। अब इसमें उकुल उकुस और उमुर थे, असल में इसके अंदर यही चाहिए था हमें कि उकुल उकुस और उमुर रहते, और जबकि पढ़ने में हम उसको कुल उकुस और उमुर पढ़ते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? पीछे जब हम कवायद महमूज़ पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने ये पढ़ा था कि उकुल उकुस और उमुर जो होते हैं ये तीनों के तीनों खिलाफ क़यास कुल उकुस मुर के वज़न पर आते हैं। हकीकत में इनके औज़ान उकुल उकुस और उमुर होने चाहिए। तो यहाँ कुछ और तावीलात की गई हैं, उनको देखिए। कहते हैं कि कुल खुस और मुर जो असल में उकुल उकुस और उमुर थे उनमें से दूसरे हर्फ की दूसरे हमज़ा को खिलाफ क़यास नहीं गिराया गया, बल्कि इसकी सूरत यह है कि इसमें कल्बे मकानी किया गया है। कल्बे मकानी का मतलब ये होता है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ की जगह और दूसरे हर्फ को पहले हर्फ की जगह रख दिया जाए, यानी जगह तब्दील कर दी जाए, इसको कल्बे मकानी कहते हैं। तो कहते हैं कि बल्कि इसकी सूरत यह है कि इसमें कल्बे मकानी किया गया है, यानी फ़ा कलिमा को आइन कलिमा की जगह और आइन कलिमा को फ़ा कलिमा की जगह ले गए हैं। इस तरह से उकुल जो है वो उल बन गया। ठीक है, अब क्या किया कि हमज़ा की हरकत यसलू के कायदे के मुताबिक हमज़ा की हरकत माकबल की तरफ मुंतकिल की और हमज़ा को गिरा दिया तो काफ मुतहरिक हो गया, हमज़ा वसली की हाजत ना ली तो कुल बन गया। ठीक है, इसी तरह मुर और खुज़ में भी हुआ। अच्छा, फ़ायदा मुहिम्मा एक और बयान कर रहे हैं, कहते हैं लुगत अरब में कल्बे मकानी बकसरत वाक़ होता है। लुगत अरब में कल्बे मकानी बकसरत वाक़ होता है।
फ़ा कलिमा को ऐन कलिमा की जगह, ऐन कलिमा को फ़ा कलिमा की जगह ले जाते हैं। फ़ा कलिमा को ऐन कलिमा की जगह, ऐन कलिमा को फ़ा कलिमा की जगह ले जाते हैं। जैसे दारुन की जमा अदउरुन आती है, ठीक है। अब अदउरुन जो है इसको आदुरुन भी पढ़ते हैं, ये दरअसल में जो है अदउरुन था, ठीक है। और बाकायदा वजूहन यानी वजूहन के कायदे के मुताबिक वाव को हमज़ा से बदला, ठीक है, तो अद उरुन हो गया। और फिर हमज़ा जो है फिर कल्बे मकानी की वजह से दो हमज़े इकट्ठे हुए तो उस सूरत के अंदर आदुरुन हो गया। सही है। वाव को यानी असल तो इसका वाव है ना, अदवुरुन है, तो अदवुरुन को वाव अदउरुन से बदला, तो अदउरुन से बदलने के बाद फिर इसमें ये तब्दीली कर दी गई। इसका कायदा हम अदवुरुन का अदउरुन से क्यों तब्दील करते हैं उसका कायदा हम पीछे महमूज के अंदर पढ़ के आए थे, ये शायद अजब में पढ़ा था। अच्छा, अब कह रहे हैं कि हमज़ा दाल की जगह और दाल हमज़ा की जगह चला गया। अब बाकायदा आमीन यानी दो हमज़ा इकट्ठे हुए, उनमें से दोनों मुतहर्रिक तो पहले को दूसरे को पहले करकत के मुताबिक फिले से बदल दिया तो आदुरुन हो गया। इसी तरह कहते हैं कि कौसुन की जमा किसी जुन आती है। कौस कहते हैं कमान को, कमान की जमा किसी जुन आती है। कौस जो है ये असल में इसकी जमा आती है कुबूस, ठीक है। कौस की जमा कुबूस फ़ऊल के वज़न पर सीन को वाव की जगह और वाव को सीन की जगह कर दिया गया, तो क्या हुआ कि जो है वो कुसूब हो गया, यानी पहली वाव की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर कायदा नंबर 15 के तहत अब जब दो हमजिल हरूफ इकट्ठे हुए तो उनमें से जो है वो चौथी जगह वाक़ होने की वजह से वाव को या से बदला, फिर वाव और या इकट्ठे हुए तो वाव को भी या से बदल दिया, फिर या का या में इदगाम किया, फिर माकबल जो है वो दमा होने की वजह से उसको कसरा दे दी, तो किसी जुन हो गया। इसी तरह कहते हैं शैउन। अब शैउन जो है इसमें भी इख्तिलाफ है, बाज़ कहते हैं कि शैउन जो है इसकी जमा, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, इसी हालत पर है और ये मुनसरिफ होता है, इसकी जमा अशिया, ये मुनसरिफ होती है। और बाज़ कहते हैं कि नहीं जी ये जो है इसमें कल्ब किया गया है और इस सूरत में इसका वज़न फ़ाला के वज़न पर है, तो वो जमा मुतरजमू वाला वज़न है। फ़ाला का वज़न जो है वो अलिफ ममदूदा वाला वज़न है, तो इस सूरत में ये गैर मुनसरिफ होगा। तो वो वही जो है वो जमा मुतरजमू अपना गैर मुनसिफ वाली सूरत यहाँ बयान कर रहे हैं। कहते हैं इसी तरह शैउन की जमा अशियाउ आती है, ये असल में शैआउ है। फ़ाला के वज़न पर अगर लेके आए तो शैआउ बनती है ना, और लाम कलिमा को फ़ा कलिमा की जगह और फ़ा को ऐन कलिमा की जगह और ऐन को लाम कलिमा की जगह कर दिया गया, यानी सारे के सारे सीगे के अंदर ही कल्ब कर दिया गया, तो अशिया बन गया। लिहाजा ये फ़ाला के वज़न पर है ना कि अफ़आल के वज़न पर, और इसीलिए ये गैर मुनसरिफ भी है और इसके आखिर में अलिफ ममदूदा है, और अलिफ ममदूदा दो सब्बों के क्या मकाम होती है। कल्बे मकानी मुख्तलिफ़ जगहों पे हम करते हैं। कल्बे मकानी की पहचान क्या है? कहते हैं कि सरफियीन फरमाते हैं कि किसी कलमे में किसी कलिमा में कल्बे मकानी का इल्म इस जैसे दूसरे इश्तिकाकी कलिमात से होता है। मिसाल के तौर पर आदुरुन में ऐन कलिमा को फ़ा कलिमा की जगह ले गए हैं, ये बात दार और अदवुरुन और दुवैरतुन वगैरह सीगों से मालूम होगी। अब ये दारुन ये दावरुन था, और इसी तरह से अदवुरुन भी जो है वाव है, इसमें दुवैरा तस्गीर इसमें भी वाव नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है असल में वाव थी और असल हुरूफ इसके यही हैं। फिर इसकी जमा आदुर के वज़न पर क्यों आती है, तो उसमें पता चला कि इसमें कल्ब हुआ होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इसी तरह से किसी जुन में कल्बे मकानी का इल्म कौसुन और तकव्वसा से होता है। कौस और तकव्वस बता रहा है कि यहाँ पर काफ वाव और सीन हुरूफ असलियाँ हैं, तो काफ वाव सीन जो है इस तरतीब से हैं, वो तरतीब नहीं है जो किसी जुन में। तो किसी जुन के अंदर कैसे हुआ, तो वहाँ कल्बे मकानी हुआ, जिस तरह से हुआ वो आपको ऊपर बता दिया गया। तो यूं ही इस बात से भी कल्बे मकानी का पता चलता है कि अगर कल्बे मकानी को तस्लीम न किया जाए तो असबाब मना सर्फ के बगैर इसम का गैर मुनसिफ होना लाजिम आएगा, जैसे अशिया में मिसाल गुजरी है। अब अशिया के अंदर हम अगर कल्बे मकानी नहीं मानते तो सूरत में पढ़ते तो लोग उसको गैर मुनसरिफ हैं, तो गैर मुनसिफ पढ़ने वाले जो हैं उनके नज़दीक फिर वो गैर मुनसिफ कैसे होगा। फिर हमारा नावी कायदा टूटता है कि दो सबब पाए जाएँ या एक सबब ऐसा पाए जाए दो सबों का क्या मकाम हो, और यहाँ पर दोनों सूरतें नहीं हैं, तो इस वजह से हमें उस वज़न पे मानना पड़ेगा। उसके लिए फिर हमें कल्ब मानना पड़ता है। कहते हैं कल्ब की पहचान का एक तरीका यह भी है कि अगर कल्ब का एतबार ना करें तो शुज़ूज़ लाजिम आए। जैसे कुल खुज़ मुर है, इसमें हम अगर कल्ब का एतबार ना करें तो उसमें शाज़ होना लाजिम आता है, क्योंकि कायदे से निकल जाएगा ना। कायदा तो यही चाहता है कि उकुल उखुज़ उमुर हो, और जो कायदे से निकला हुआ होता है उसी को हम शाज़ कहते हैं, तो शाज़ में चला जाएगा। फ़ायदा नंबर 3, कहते हैं जो नून फ़ेल नाकिस के आखिर में वाक़ हो उसे हरफ जाजिम के दाखिल होने पर हज़फ करना जायज़ है।
کیا جو نون فعل ناقص کے آخر میں واقع ہو اسے حرف جازم کے داخل ہونے پر حذف کرنا جائز ہے؟ یہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، کانا یکون وغیرہ کے اندر، کانا کے اندر آخر میں جو نون آ رہا ہوتا ہے تو اس میں آخر میں ہم اس کو حذف کر دیتے ہیں نا، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ خلاف قیاس یعنی شاذ نہیں ہے، لا معقوب بغیہ۔ اچھا، اصل میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو فعل ناقص کے آخر میں واقع ہو، جو نون فعل ناقص کے آخر میں واقع ہو، فعل ناقص کے آخر میں نہیں ہے بلکہ یہ تو فعل اجوف کے آخر میں موجود ہے، تو فعل اجوف کے آخر میں موجود نون جو ہے اس کو حذف کیا گیا ہے۔ لم اکن تھا نا، کانا سے اکن تھا، تو اس میں نون کو حذف کیا گیا ہے، تو یہ قاعدہ اس طرح سے، اس طرح سے نہیں جس طرح سے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ یکونو کے اندر جو ہے اس کے جتنے بھی سیغے آتے ہیں جن میں جب جزم آتی ہے تو اس صورت میں اس کے نون کو حذف کر دیتے ہیں، اور دیکھا صرف اسی کے اندر ہی ہے، اور کے اندر تو نہیں دیکھا کبھی۔ فائدہ نمبر 4 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں باب افتعال کا فا کلمہ اگر یا ہو تو اسے تا سے بدلنا واجب ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حمزہ سے بدل کر نہ آئی ہو۔ اسی لیے اہل صرف نے اتخذا کو شاذ قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں یا کو تا سے تبدیل کیا گیا، اور لہٰذا حالانکہ وہ حمزہ سے بدلی ہوئی ہے، تو اس کو شذوذ سے بچانے کے لیے صاحب علم سیغہ کے استاد نے فرماتے ہیں کہ یہ شاذ نہیں ہے، کیونکہ اتخذا اصل میں تا اصلی تھی، اور مجرد میں تاخذا اور یتخذو تھا، اور جب باب افتعال پہ لے کے گئے تو اتخذا یتخذو ہو گیا، اخذ یاخذو سے نہیں ہے، اور تاخذا کا اخذا کے معنی میں ہونا تفسیر بیضاوی سے واضح ہے، لہٰذا اتخذا اتباع کی طرح ہے، یعنی تابعہ سے اتباع بن گیا، اور تا جو ہے اس میں اصلی ہے، شاذ لازم نہیں آتا ہے۔ لیکن آپ عام طور پر کتب جو ہیں ان کے اندر دیکھیں گے تو جو لغت کی کتابیں ہوتی ہیں تو وہاں پر تاخیصہ کو جو ہے آپ کو معنی اخذ کرنے والا جو ہے وہ نہیں ملے گا، صحیح ہے، یعنی اس کے حروف اصلیہ جو ہے وہ اتخذا کے تا خا اور زال تھے، یہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ منجد وغیرہ میں جیسے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر زیادہ چلتی ہیں تو ان کے اندر آپ کو یہ نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کل سے انشاءاللہ عز و جل ہم مشکل سیغوں کو پڑھیں گے، اور جتنے ہو سکے کوشش یہ رہے گی کہ جلد از جلد جو ہے ان کو ختم کیا جائے۔ یہاں پر تقریباً کوئی مشکل سیغے ہمارے پاس موجود ہیں، 45 مشکل سیغے ہیں، جن میں نے آپ کو عرض کیا کہ کچھ مشکل سیغے نہیں ہیں بلکہ خود سے انہوں نے مشکل سیغے بنا کر یہاں پر ڈال دیے ہیں، تو ان سیغوں کو چھوڑ کر بقیہ سیغے تو پھر کم بن جائیں گے، کافی کم بن جائیں گے، کیونکہ کافی سارے ایسے سیغے ہیں جو مشکل سیغے نہیں ہیں، ان کو اس کے اندر ڈالا گیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ خاصیات ہم پڑھیں گے، اور خاصیات کو پڑھنے کے بعد پھر ہم گردانوں کی طرف آئیں گے، گردانوں کے اندر قواعد لگا کے ہماری صرف ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آئیے نحو کی طرف۔ نحو کے اندر ہم نے کل اپنا حال پڑھا تھا، آخری سبق جو ہے وہ ہم نے حال پڑھا تھا، مفعول لہو، مفعول معہ اور حال، اور پیچھے مفعول فیہ کا سبق بھی پڑھا تھا ہم نے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تمییز پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ مستثنیٰ کا سبق ہے۔ مستثنیٰ کا سبق اکیلا ہی پڑھیں گے، فعل کی اقسام جو آگے بیان کی جا رہی ہیں اس کو، اور آخری سبق جو ہے اس کو ہم پڑھنے سے گریز کریں گے، کوشش کریں گے، ممکن ہے کہ یہ جلدی ہو گئے تو پھر اس کو کر لیں، کیونکہ مستثنیٰ کا اعراب جو ہے وہ یاد نہیں رہتا۔ مستثنیٰ کا جو اعراب ہوتا ہے اس کو جو ہے یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بہت مرتبہ طلبہ یاد کرتے پھر بھول جاتے ہیں، تو اس لیے اسی اکیلے کو 2 سبقوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور اسی کی دہرائی کر لیں، اور پرسوں پھر ہم کل پھر ہم اس کے ساتھ اگلا سبق پڑھ لیں۔ الدرس رابع والثلاثون 34واں سبق ہے، تمییز کا بیان، کہتے ہیں جو اس میں نکیرہ کسی چیز سے ابہام کو پوشیدگی کو دور کر دے اسے تمییز یا ممیز کہتے ہیں، اور تمییز جس چیز سے ابہام کو دور کرے اسے ممیز کہتے ہیں، یعنی اس میں مفعول کا صیغہ، جس سے ابہام دور کیا گیا وہ ممیز، اور جو ابہام دور کرے وہ ممیز۔ ٹھیک ہے، تو ممیز کو تمییز بھی کہہ دیتے ہیں اور ممیز بھی کہہ دیتے ہیں، اور ممیز جو ہے وہ اسی کو ممیز ہی کہتے ہیں۔ جیسے 20 کلامن، اس مثال کے اندر 20 جو ہے یہ ممیز ہے، اور کلامن جو ہے یہ ممیز یا تمییز ہے۔ تمییز کی اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں تمییز کی 2 قسمیں ہیں، تمییز عن الذات اور تمییز عن النسبہ، یعنی ایک تمییز ایسی ہوتی کسی ذات کے اندر ابہام پایا جا رہا ہے، اس ابہام کو وہ دور کر رہی ہے، تو اس تمییز کو ہم تمییز عن الذات کہتے ہیں، یعنی ذات سے ابہام کو دور کرنے والی۔
دوسری تمییز وہ ہوتی ہے کہ جو کسی چیز کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہے، اس نسبت کے اندر ابہام ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ لائی جاتی ہے، تمییز لائی جاتی ہے، تو اس کو تمییز عن النسبہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں تمییز عن الذات وہ تمییز جو کسی مبہم ذات سے ابہام کو دور کرے۔ یہ مبہم ذات عموماً مقدار، عدد، وزن، کیل، ناپ وغیرہ ہوتی ہیں، اور جیسے لزید 20 درہما عندی رطل زیتن ھذا صاع برا عند خالد شبر اردن۔ اب کہہ رہے ہیں کہ تمییز عن الذات جو ہے یہ کسی مبہم ذات سے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہے۔ عمومی طور پر یہ مقداریں ہوتی ہیں۔ اب مقداروں میں سے انہوں نے بیان کیا عدد، وزن، کیل اور ناپ وغیرہ ہوتے ہیں۔ عدد وزن تو آپ جانتے ہیں، عدد گنتی کو کہتے ہیں، اور وزن جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا بھی ہم ایک طرف کوئی باٹ رکھ کے اور دوسری طرف ہم چیز کو رکھیں تو میزان کر سکتے ہیں، یا ہم آج کل ڈیجیٹل جو ہے وہ اسکیل بھی آ گئے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں۔ اور کیل اور ناپ جو ہوتا ہے، ناپ کا مطلب ہوتا ہے جس طرح سے ہم درزی کو نہیں دیکھ کے آتے فیتہ لگا کے زمین وغیرہ ناپی جاتی ہے، تو اس کو ناپ کہتے ہیں۔ اور جو کیل ہوتا ہے، کیل کا مطلب ہوتا ہے کسی برتن کے اندر ہم ڈال کے کسی چیز کو دیکھیں کہ یہ کتنا ہے، اس کو کہتے ہیں کیل۔ تو عمومی طور پر استاذہ فرما رہے ہیں کہ مقدار سے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اب ترتیب انہی کی مثالیں دی ہیں۔ عدد کی پہلے تذکرہ کیا ہے، تو لزید 20 درہما، زید کے لیے 20 درہم، زید کے 20 درہم ہیں۔ اب لزید 20 اگر ہم کہیں زید کے 20 ہیں، کیا 20 ہیں؟ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مکمل ابہام ہے تعداد کے اندر۔ 20 جو ہے وہ بہت ساری دنیا کی چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ 20 سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ تو اس صورت کے اندر بتانا پڑے گا کہ 20 درہما درہم ہے۔ ہاں اگر پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے درہم کا، تو اس صورت میں یہاں پر اس کی تمیز کو ہم محذوف بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اندی رطل زیتن، دوسرا تھا وزن کا۔ رطل کہتے ہیں وزن کا ایک پیمانہ ہے رطل، ایک پاؤنڈ انگلش میں جس کو ہم پاؤنڈ کہتے ہیں۔ پاؤنڈ ایک تو کرنسی ہوتی ہے نا، ایک وزن بھی ہوتا ہے پاؤنڈ، تقریباً آدھا کلو کے لگ بھگ ہوتا ہے، آدھا کلو سے تھوڑا کم ہی ہوتا ہے۔ بہرحال پاؤنڈ جو ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر رطل۔ یہ پہلے رطل عربی زبان کا ہی پیمانہ تھا، جس کو فرانسیسی جو ہیں وہ پاؤنڈ میں لے کے گئے ہیں اپنے پیمانوں میں۔ فرانسیسی پیمانہ ہے میرے خیال میں پاؤنڈ۔ تو اندی رطل زیتن، میرے پاس ایک رطل زیتون ہے۔ زیتون کا تیل یا زیت دونوں لفظوں میں، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کو زیتون کے تیل کے لیے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات مطلقاً تیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اندی رطل زیتن، میرے پاس ایک رطل زیتون کا تیل ہے، یہ تیل ہے۔ ھذا صاع برا، یہ 1 صاع گندم ہے۔ اب گندم جو ہے یہ صاع پیمانہ ہوتا ہے برتن کے اندر ڈال کے چیز کو جو ہے وہ کیل کرنے کا یہ پیمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے دور میں یہ اس طرح سے کیل کیے جاتی تھی چیزیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ پیمانے استعمال ہوتے تھے حدیث کے اندر، اور دیگر کتب فقہ کے اندر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے، مد ہے، من ہے، کیل ہے، وسق ہے، اور صاع ہے، ٹھیک ہے، اور صبرا ہے، بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ قفیز ہے، پیمانے اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو پیمانے ہوتے ہیں ان میں سے صاع بھی ہے۔ صاع اس طرح سے برتن کے اندر ڈال کے چیز کو ناپنے کو صاع کہتے ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 4 کلو سے 160 گرام کم پیمانہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، فطرہ، صدقہ فطر، وہ بھی ہوتا ہے نصف صاع، یعنی 2 کلو میں سے 80 گرام کم۔ 2 کلو میں سے 80 گرام کم ہمارا فطرہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں اسی کے مطابق تقریباً 100 روپیہ بنتا ہے، کیونکہ چکی وغیرہ کا آٹا 50 روپے کا ہوتا ہے کلو، تو 2 کلو جو ہے وہ تقریباً 100 روپے پہ بن جاتا ہے۔ یہ احتیاطی طور پر مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے، کہیں زیادہ ہوتا ہے، تو پھر احتیاطی طور پر ایک رکھ لیا جاتا ہے جس سے زائد چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا، یعنی کم از کم سب کا واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ایک یونٹی پیدا کرنے کے لیے اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ھذا صاع برا، تو یہ کیل کی مثال ہو گئی۔ اس کے بعد ہے عند خالد شبر اردن، خالد کے پاس ایک بالشت زمین ہے۔ یہ شبر ویسے ایک بالشت کو کہتے ہیں، بالشت ہاتھ سے جو ہم ماپتے ہیں اس کو بالشت کہتے ہیں۔ زمین، خالد کے پاس ایک بالشت ہے، وہ کیا کرے گا ایک بالشت زمین کو؟
فرماتے ہیں کہ اور کبھی یہ مبہم ذات مقدار کے علاوہ بھی ہوتی ہے، یعنی یہ مبہم ذات پہ جو ہے انہوں نے کہا نا کہ عمومی طور پر یہ مقدار میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمومی طور پر مقدار میں ہوتا ہے، ہمیشہ مقدار کے لیے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کچھ ایسی بھی صورتیں ہیں کہ جہاں پہ مقدار نہیں ہوتی، تو وہ بتا رہے ہیں کہ مقدار کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے خاتم ذہبن، ھذا خاتم ذہبن، یہ انگوٹھی ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے انگوٹھی سونے کی ہے، چاندی کی ہے، لوہے کی ہے، پیتل کی ہے، کس دھات کی ہے؟ تو بتایا خاتم ذہبن، سونے کی انگوٹھی ہے۔ تمییز یعنی نسبہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ تمییز جو کسی مبہم نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے۔ یہ مبہم نسبت یا تو جملہ فعلیہ میں ہوتی ہے جیسے حسن زید خلقن، یا پھر شبہ جملہ میں ہوتی ہے جیسے انا اکثر من کا مالن، یا پھر اضافت میں ہوتی ہے جیسے اعجبنی شرافت زید نفسا۔ تمییز یعنی نسبہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ تمییز جو کسی مبہم نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے، یہ مبہم نسبت یا تو جملہ فعلیہ میں ہوتی ہے جیسے حسنا زید خلقن، اس مثال کے اندر زید کی طرف حسن کی نسبت ہو رہی ہے، حسن کی، تو اس میں ابہام ہے کہ زید کس اعتبار سے خوبصورت ہے، تو بتایا خلقن، خلق کے اعتبار سے وہ خوبصورت ہے۔ اور شبہ جملہ اسمیہ میں بھی ہوتی ہے، وہاں بھی نسبت ہوتی ہے، تو شبہ جملہ اسمیہ میں بھی ہوتی ہے جیسے انا اکثر من کا، میں تم سے زیادہ ہوں، کس اعتبار سے زیادہ ہوں؟ مالن، با اعتبار مال کے زیادہ ہوں۔ اضافت میں بھی ہوتی ہے جیسے اعجبنی شرافت زید نفسا، میں اعجبنی شرافت زید، مجھے تعجب میں ڈالا زید کی شرافت نے، زید کی شرافت کس اعتبار سے ہے؟ با اعتبار اس کی ذات کے، نفس کے۔ اچھا، اس میں قافیہ کے اندر جہاں پہ تمیز کی بات ہے تو وہاں استاد صاحب نے حاشیے کے اندر ہی خود ہی بتایا ہے کہ تمیز یعنی نسبت نہیں ہوتی، یعنی نسبت میں کوئی تمیز، نسبت میں ابہام کوئی نہیں ہوتا، اس وجہ سے تمیز نہیں ہوتی۔ یعنی یہاں پر حسن کی نسبت زید کی طرف جو ہو رہی ہے اس میں کوئی ابہام ہے؟ صراحتاً ہر کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ حسن کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے اور زید جو ہے اس کا فاعل ہے، تو نسبت کے اندر تو کوئی ابہام نہیں ہے، تو نسبت میں ابہام نہیں تو پھر نسبت کی تمیز کیوں؟ اسی طرح سے انا اکثر من کا جو ہے، اس میں انا اکثر جو ہے یہ اکثر کی نسبت جو انا کی طرف ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی تمیز ہے، کوئی ابہام ہے، کوئی ابہام ہوگا تو اس کو ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم تمیز کو لے کے آئیں گے، تو یہاں پر تو کوئی ابہام نہیں ہے۔ اسی طرح سے اعجبنی شرافت زید، شرافت زید، شرافت کی نسبت جب زید کی طرف ہوئی تو اس کے اندر کوئی ابہام ہے؟ کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، ہر کسی کو پتہ ہے یہ اضافت کی نسبت پائی جا رہی ہے، تو نسبت کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ وہاں نسبت جو ہے وہ اسنادی پائی جا رہی تھی، تام پائی جا رہی، اسناد ناقص پائی جا رہی تھی، اور یہاں پر جو ہے وہ اضافت کی نسبت پائی جا رہی ہے، تو نسبت کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ اصل میں یہاں پر جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، آپ یوں کہیں اس کی تمیز جو ہوتی ہے، ممیز جو ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے۔ استاد صاحب اس کی یوں تفصیل بیان کرتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں کہ حسنا زید خلقن جو ہے یہ اصل میں حسنا امور زید، حسنا امر من امور زید، زید کے امور میں سے ایک امر جو ہے وہ اچھا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ خلقن، ٹھیک ہے، وہ امر جو ہے وہ خلق ہے۔ اب امر کے اندر اشتباہ تھا، امر کے اندر احتمال تھا کہ امر پتہ نہیں کیا چیز ہو سکتی ہے، امر اس کا جو ہے یہ کام بھی ہو سکتا ہے، یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے، یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اس کی وضاحت انہوں نے کی خلقن کے ذریعے سے۔ تو اسی طرح سے بقیہ کے اندر بھی استاد صاحب نے وہاں پر ارشاد یہ فرمایا ہے کہ نسبت کی تمیز جو ہوتی ہے وہ اصل کے اندر وہاں پر ممیز معذوف ہوتا ہے، نسبت میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے اس میں کہاں ابہام ہے، اور فعل کی نسبت جو فاعل کی طرف ہو رہی ہے اسنادی ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے، اور آ کے جو خلق وضاحت کر رہا ہے اس خلق کے ذریعے سے کون سی وضاحت ہو رہی ہے؟ نسبت کی، یعنی نسبت کے بیان کے لیے تو کوئی وضاحت نہیں ہو رہی، اس وجہ سے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں پر اصل میں ممیز جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے۔ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں تمیز ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے جیسے مذکورہ مثالوں سے واضح ہے، اور تمیز منصوب ہوتی ہے، لیکن اگر ممیز کو اس کی طرف مضاف کر دیا جائے تو وہ مجرور ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جیسے اندی شبر اردن، اب شبر اردن، شبرن اردن دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ اسی طرح بے تو سوا برن اور سوا ان برن دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہاذا اکد فدتن، ہاذا اکدن فدتن دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ ممیز اگر ذات ہو تو اسے تمیز کی طرف مضاف کرنا جائز ہے، یعنی ممیز جس کی ابہام بیان کیا جائے، جس سے ابہام کو دور کیا جا رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوئی ذات ہو تو اس کی تمیز کی طرف اضافت جو ہے کرنا وہ جائز ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، مستثنا کا بیان ہے، کہتے ہیں جس اسم کو بذریعہ کلمہ استثناء کسی اسم کے حکم سے نکال دیا جائے اسے مستثنا، اور جس اسم کے حکم سے جس اسم کے حکم سے مستثنا کو نکالا گیا اسے مستثنا منہ کہتے ہیں، جیسے کامل القوم الا زیدن،
اب کامل قوم الا زیدن، قوم کھڑی ہوئی سوائے زید کے، تو قوم جو ہے یہ مستثنا منہو ہے، کیونکہ اس میں سے زید کا استثناء کیا گیا ہے اور زید کا استثناء کیا گیا ہے، لہٰذا زید جو ہے یہ مستثنا ہے۔ حرف الا کے ذریعے سے استثناء کیا گیا ہے اور حرف الا جو ہے وہ کلمات استثناء میں سے ہے، لہٰذا یہ صورتحال استثناء کی کہلائے گی۔ کلمات استثناء بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں 11 ہیں، الا، غیر، سوا، سوا، حاشا، خلا، ما خلا، ادا، ما ادا، لیسا، لا یکون، یہ سارے کے سارے کلمات استثناء ہیں۔ اس میں سے اصل میں کچھ حروف ہیں اور کچھ اسماء ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کلمات کا لفظ استعمال کیا تاکہ حروف اور اسماء دونوں کو شامل ہو جائیں، کیونکہ نہ تو سارے کے سارے حروف ہیں اور نہ سارے کے سارے اسماء ہیں، کچھ حروف ہے کچھ اسماء ہیں، اس وجہ سے فرمایا کلمات استثناء۔ مستثنا کے اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مستثنا کی 2 قسمیں ہیں، مستثنا متصل اور مستثنا منقطع۔ مستثنا متصل کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جو مستثنا استثناء سے پہلے مستثنا میں داخل ہو اسے مستثنا متصل کہتے ہیں، جیسے جاء القوم الا زیدن۔ اب اس مثال میں دیکھیں تو قوم میں سے زید کا استثناء کیا گیا ہے، اگر الا نہ لگاتے تو اس صورت میں قوم کے لفظ کے اندر زید شامل تھا، اور وہ مستثنا جو استثناء سے پہلے مستثنا منہو میں داخل نہ ہو اسے مستثنا منقطع کہتے ہیں، جیسے جاء القوم الا حمار۔ اگر کوئی کہتا ہے جاء القوم، قوم آئی، تو کسی کے ذہن میں نہیں آئے کہ حمار بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، گدھا بھی آیا ہے، تو گدھا قوم کے اندر شامل نہیں ہے، لہٰذا استثناء سے پہلے بھی شامل نہیں تھا، تو استثناء کے بعد اس کو مستثنا منقطع کہیں گے۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس کلام میں نفی، نہیں یا استفہام نہ ہو اسے کلام موجب کہتے ہیں، جیسے جاء القوم الا زیدن۔ اب اس مثال میں نفی، نہیں، استفہام، 3 چیزیں، نفی، نہیں اور استفہام نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کلام موجب، اور وہ جس میں نفی، نہیں، استفہام پایا جائے اسے کلام غیر موجب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی چیز لازم ہو رہی ہے، کلام موجب میں کوئی چیز لازم ہو رہی ہوتی ہے اور کلام غیر موجب میں کوئی چیز لازم نہیں ہو رہی ہوتی، نفی ہو رہی ہوتی بلکہ اس کی۔ تو جاء القوم الا زیدن، اس مثال کے اندر جو ہے آپ دیکھیں تو قوم پر مجیت جو ہے اس کا قوم پر مجیت کا اطلاق ہو رہا ہے، اس کے لیے لازم ہو رہا ہے، اور جس کلام میں نفی، نہیں، استفہام ہو تو اسے کلام غیر موجب کہتے ہیں، جسے ما القوم الا زید، نہیں ہے، قوم نہیں آئی سوائے زید کے، مطلب قوم سے نفی ہو رہی ہے مجیت کی۔ اسی طرح سے لا تکرم القوم الا بکرن، بکر کے علاوہ قوم کی عزت مت کر، تو قوم سے جو تکریم ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اقام احد الا بکرن، کیا کوئی بکر کے علاوہ کھڑا ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ احد سے کاما کی نفی ہو رہی ہے، کیونکہ نہیں کھڑا نا، یہ استفہام انکاری تھا۔ مستثنا کا اعراب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مستثنا مفرق وہ مستثنا جو جس کا مستثنا منہو معذوف ہو، اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مستثنا مفرق وہ مستثنا جس کا مستثنا منہو معذوف ہو، یعنی مستثنا مفرق کی تعریف خود بیان کر رہے ہیں کہ مستثنا مفرق وہ مستثنا ہوتا ہے جس کا مستثنا منہو معذوف ہوتا ہے، موجود کلام میں نہیں ہوتا ہے، تو اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے۔ عامل کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے عامل کو دیکھیں گے ہم کہ عامل کے کون سے تقاضے پورے ہو گئے اور کون سے رہ گئے ہیں، جو رہ گئے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہے ہیں، لا یرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو رد نہیں کرتی مگر دعا۔ اب دیکھیں لا یرد مجہول کا صیغہ ہے، القضاء حالت نصبی میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اس کا نائب الفعل نہیں ہے، تو اس کو نائب الفعل چاہیے، تو جو مستثنا ہے اس کو ہم اس کا نائب الفعل بنا لیں گے، تو عامل کے مطابق اعراب اس کا کیا آئے گا کہ نائب الفعل بنائیں گے تو وہ حالت رفع میں ہوتا، تو یہ بھی حالت رفع میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لا یرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو رد نہیں کرتی مگر دعا۔ لا یرد، ہاں یہ فاعل بنے گا، لا یرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو رد نہیں کرتی مگر دعا۔ اچھا، اسی طرح سے ما لقیت الا بکرن، اس مثال کے اندر دیکھیں تو میں نہیں ملا مگر بکر سے، تو اس مثال کے اندر بھی جو ہے لاقیہ فعل ہے، اس کا تاضمیر اس کا فاعل ہے اور اس کو چاہیے مفعول بھی، مفعول بھی ہے نہیں تو ظاہری بات ہے مستثنا جو اس کو مفعول بھی بنا لیں گے ہم اس کا، تو ما لقیت الا بکرن، میں نہیں ملا مگر بکر سے۔ اب جو یہ مستثنا مفرق ہیں تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ مستثنا مفرق وہ ہوتا ہے کہ جس کا مستثنا منہو معذوف ہو، تو مستثنا منہو معذوف کیا ہے ان کا، تو یہاں پر احد وغیرہ، شیء، اس طرح کی چیزیں ہم معذوف نکال لیتے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے عموم بھی باقی رہے، جیسے لا یرد القضاء، لا یرد احد القضاء الا الدعاء، کہ قضاء کو کوئی ایک چیز رد نہیں کرتی مگر دعا۔ اسی طرح سے ما لقیت احدا الا بکرا، میں کسی سے نہیں ملا مگر بکر سے۔ مستثنا مفرق کا اعراب ہو گیا، رہ گیا غیرہ، سوا اور سوا کا۔ کہتے ہیں کہ غیرہ، سوا اور سوا کے بعد ہمیشہ اور حاشا کے بعد عموماً مستثنا مجرور ہوتا ہے،
کیونکہ یہ تینوں جو ہیں یہ اسماء ہیں اور اسماء مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے بعد مجرور ہوگا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی بنے گا، ٹھیک ہے، تو مجرور ہوگا۔ اور حاشا جو ہے اس کو حرف جار بھی مانا جاتا ہے، اس کو فعل بھی مانا جاتا ہے۔ اگر حرف جار مانے تو اس کا ما بعد مجرور ہوگا، اور اگر اس کو ہم فعل مانے تو اس صورت میں اس کا ما بعد جو ہے مجرور نہیں ہوگا بلکہ حالت نصبی میں ہوگا۔ تو کہتے ہیں غیرہ سوا سوا کے بعد ہمیشہ اور حاشا کے بعد عموماً مستثنی مجرور ہوتا ہے، جیسے جاء القوم غیر زید، ما جاء القوم سوا خالد، ضرب القوم حاشا بکر۔ مستثنی غیر مفرق کلام غیر موجب میں الا کے بعد ہو تو منصوب اور عامل کے مطابق دونوں طرح سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مستثنی غیر مفرق، اوپر مفرق کی بات کی تھی، تو جو مفرق کے علاوہ یعنی جس کا مستثنی منہ مذکور ہو، تو مستثنی غیر مفرق ہو، پھر اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کلام غیر موجب میں ہو۔ غیر موجب کون سا کلام ہوتا ہے؟ جس میں نفی نہیں اور استفہام پایا جاتا ہو، اس کو کلام غیر موجب کہیں گے۔ غیر موجب میں الا کے بعد ہو تو منصوب اور عامل کے مطابق دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے ما جاء القوم۔ اب ما جاء القوم میں دیکھیں تو ما آیا تو اس کا مطلب ہے کہ مستثنی جو ہے وہ غیر موجب ہے، اور اس کے بعد قوم آ رہا ہے تو قوم مستثنی منہ اس کا ذکر آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ غیر مفرق ہے۔ تو اس صورت میں خالدن خالدن دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ ما جاء القوم خالد، ما جاء القوم الا خالدن، ما جاء القوم الا خالدن، دونوں طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ درج ذیل 4 صورتوں میں مستثنی منصوب ہوتا ہے۔ مستثنی منصوبات میں شمار کیا جاتا ہے، تو اس کے اعراب کی اور بھی صورتیں تھیں، جیسے مستثنی مفرق میں انہوں نے کہا عامل کے مطابق ہوگا تو کبھی حالت رفعی کبھی حالت نصبی ہوگی۔ اسی طرح سے غیرہ سوا سوا کے بعد حالت جری میں ہوگا تو یہ حالت جری کی صورت ہو گئی۔ لیکن مستثنی کو کیونکہ منصوبات میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کے کچھ منصوب اعراب بھی ہیں، تو منصوب اعراب جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ کون کون سی صورتوں میں اس کو منصوبات کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا۔ درج ذیل 4 صورتوں میں مستثنی منصوب ہوتا ہے، جیسے ما خلا، ما ادا، لیسا، لا یکون کے بعد ہمیشہ، اور خلا اور ادا کے بعد عموماً منصوب ہوتا ہے۔ یعنی ما خلا، ما ادا اور لیسا اور لا یکون ہوں گے تو ان کے بعد ہمیشہ، اور خلا اور ادا کے بعد جو ہے یہ عمومی، کیونکہ خلا اور ادا جو ہیں یہ بھی حرف جار میں استعمال ہوتے ہیں، باؤتا و کاف لام و موزم خلا ربہ شمین ادا فی ان الا حتی الا، تو خلا اور ادا جو ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ حرف جار کے طور پر ہوگا تو اس صورت میں حالت جری آ جائے گی، وگرنہ حالت نصبی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جسے حاشا میں آپ نے دیکھا تھا، تو حاشا کے اندر بھی یہی فرمایا تھا کہ حاشا کے بعد عموماً مجرور ہوتا ہے، اور خلا اور ادا کے بعد عموماً منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد کبھی مجرور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کبھی منصوب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کبھی مجرور ہو جاتا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ جیسے جاء القوم ما خلا بکرن، نصر القوم خلا زیدن۔ اس کے بعد دوسری صورت منصوب ہونے کی یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب مستثنی منقطع ہو۔ پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ جب مستثنی مفرق کلام غیر موجب میں الا کے بعد واقع ہو تو منصوب اور عامل کے مطابق دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر منقطع ہو تو اس صورت کے اندر کوئی بھی صورت ہو تو اس کو حالت نصبی میں لے کے آئیں گے، جیسے جا منقطع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مستثنی جو ہے وہ مستثنی منہ کے اندر استثناء سے پہلے بھی داخل نہیں تھا، جیسے جاء القوم الا فرسن، قوم سوائے فرس کے آئی۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جب مستثنی منہ سے پہلے آ جائے اس صورت میں بھی حالت نصبی میں ہوتا ہے، جیسے جاء الا زیدن قوم، یعنی قوم جو ہے یہ مستثنی منہ ہے اور زید جو ہے یہ مستثنی ہے، زید پہلے آ رہا ہے قوم بعد میں آ رہی ہے۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، یہ 4 صورتیں جو تھی یہ منصوب ہونے کی تھی۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں غیرہ کو استثناء میں وہی اعراب دیں گے جو الا کے بعد مستثنی کا ہوتا ہے، یعنی الا کے بعد مستثنی ہوگا تو کلام موجب ہے، غیر موجب ہے، منقطع ہے، متصل ہے، مفرق ہے، غیر مفرق ہے۔ الا کے بعد جو مستثنی ہوگا وہ حالت نصبی میں ہوگا، حالت جری میں ہوگا، حالت رفعی میں ہوگا، دونوں جائز ہوں گی صورتیں۔ کیا صورتحال بنے گی اس کی؟ جو اس کی مستثنی کی صورتیں بنتی تھی نا، غیرہ جب آئے گا تو غیرہ چونکہ مستثنی کی طرف مضاف ہو کے استعمال ہوتا تو اس کو تو دے گا وہ حالت جری، رہ جائے گا خود غیرہ، تو غیرہ کا اعراب وہی آ جائے گا جو اس کا اعراب تھا، یعنی مستثنی کا اعراب یہ اپنے اوپر لے لے گا اور مستثنی کو حالت جری میں کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مثال دے رہے ہیں، جیسے ما جاء بکرن، ما جاء غیر بکرین، ما لقیت غیر بکرین، ان مثالوں کے اندر دیکھیں تو جو ہے مستثنی مفرق کی مثال ہے۔ مستثنی مفرق میں ہم نے کہا تھا عامل کے مطابق ہوگا، تو ما جاء غیر بکرین، یہاں پر جاء کو فاعل چاہیے تو غیر بکرین، اور ما لقیت غیر خالدین، تو یہاں لقیہ جو ہے اس کو مفعول بھی چاہیے تو غیر بکرین ہو رہا ہے۔ اسی طرح ما جاء القوم غیر زیدن یا غیر زیدن، مستثنی مفرق کلام غیر موجب میں ہو، مستثنی غیر مفرق کلام غیر موجب میں ہو تو دونوں صورتیں جائز ہیں، یہاں دونوں صورتیں جائز ہیں کہ ما جاء القوم غیر زیدن اور غیر زیدن دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔
اسی طرح سے جا القوم غیر فرسن جو ہے یہ مسنہ منقطع کی صورت ہے کہ وہاں پر ہمیشہ منصوب ہوتا تو یہاں پر ہمیشہ منصوب ہوگا. اسی طرح پہ جا غیر زید القوم مستثنی منہ جو ہے وہ مستثنی جو مسنہ منہ سے پہلے آ جائے اس صورت میں بھی حالت نصبی ہوتی تھی, یہاں بھی حالت نصبی ہوگی. جا غیر زید القوم. اور پھر صورت بیان کر رہے ہیں جا القوم غیر زید مستثنی کا کلام موجب میں ہونا. کلام موجب میں انہوں نے کہا تھا کہ منصوب ہوگا تو کلام موجب میں یہ منصوب ہوگا جا القوم غیر زید. ٹھیک ہے, ہمارا یہ سبق جو ہے وہ مستثنی کا بھی مکمل ہوا. کسی قسم کا سوال ہے تو ارشاد فرمائیں. بہت ساری ایسی باتیں تھیں کہ جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں کروں گا. اسماء کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ میں ان کے ترجمے کی طرف بھی جاؤں گا, ترجمہ کرنے کا طریقہ اور ترکیب وغیرہ کی طرف بھی جاؤں گا کہ ترکیبی طور پر اس کی پہچان کیا ہے. لیکن میں نے ان کو بیان نہیں کیا, اور نہ بیان کرنے کے باوجود کسی نے اس پہ سوال نہیں کیا, یعنی کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ آپ کیوں نہیں کر رہے ایسا. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میرے خیال میں طلبہ کو اتنی کوئی طلب نہیں ہے اس کی, تو پھر میں نہیں بیان کر رہا. اگر مجھے بھرپور اسی طرف سے مطالبہ آئے گا تو پھر میں انشاءاللہ عز و جل مکمل نحو کرنے کے بعد جو ہے ترکیبی قواعد کے ساتھ ساتھ ان کے ترجمہ کرنے کا طریقہ اور دیگر چیزیں بھی بیان کر دوں گا. تمییز یعنی ذات میں مبہم ذات مقدار کیسے ہوتی ہے؟ ہاں وہ ذات جو ہے وہ مقدار ہوگی. جیسے 20 درہم تھا نا, اندی 20 درہم. اب اندی 20 جو ہے اس کی ذات کے اندر 20 جو ہے اس کی ذات کے اندر ابہام ہے کہ یہ کتنے ہیں. تو بتایا گیا کہ یہ جو ہے وہ اپنا درہمن 20 جو ہے وہ درہم ہے. جیسے حاض سوا برن تھا, حاض سوا یہ ایک سوا ہے. کیا سوا ہے؟ سوا ایک ذات ہے, لیکن وہ ذات میں ابہام ہے کہ سوا میں کیا چیز ہے. تو بتایا کہ برن یہ گندم ہے. شہزاد بھائی آتے ہیں آج کل؟ نظر نہیں آتے. نہیں, ذات سے مراد جو عرض نہ ہو. ٹھیک ہے, ذات سے مراد جو عرض نہ ہو. حروف استثناء اور اسماء استثناء میں کیا فرق ہے؟ حرف استثناء جو ہے وہ یہ ہے الا, اس کے علاوہ اسماء استثناء اور کچھ افعال ہیں. لیسا لا یکون اور خلا ادا جو ہیں یہ ما خلا ما ادا یہ سبھی کے سبھی افعال ہیں. خلا ادا اور حاشا یہ حروف بھی ہوتے ہیں, کبھی حروف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, کبھی فعل کے طور پر. جب فعل کے طور پر ہوں گے تو اس وقت فعل ہوں گے, وگرنہ حروف ہوں گے. اور غیرہ سوا سوا جو ہے یہ تینوں جو ہیں یہ اسماء ہیں. پھر الا جو ہے وہ حرف استثناء ہے. جی سر. اب دیکھیں نا, کچھ اسباب گزر چکے ہیں جن میں ایسا کرنا تھا, لیکن طلبہ کا وہ جو ہے نا توجہ کم تھی, جس کی وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ دیکھ لیں گے اینڈ میں کسی کی توجہ ادھر گئی کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا, آپ نے کروایا نہیں, تو پھر انشاءاللہ کروا دیں گے. نہیں کوئی پوچھتا تو پھر کیا کر سکتے ہیں, انشاءاللہ کرواتے ہیں. یہ ہم نا تھوڑا سا مزید ناو پڑھ لیں. اصل میں کچھ بالکل ہی بے بہرا ہیں ناو سے, تو اس وجہ سے ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. تراکیب کی طرف ہم اگر چلے جائیں تو تراکیب انشاءاللہ تھوڑا ناو مکمل پڑھ لیں. ناو مکمل پڑھنے کے بعد جب قواعد پڑھیں گے تو اس میں جو پیچھے جن کے قواعد بیان کریں گے, یعنی جیسے جملہ اسمیہ کے, جملہ فعلیہ کے, موصوف صفت کے, اور مضافلے کے, ممیز تمیز کے, حال تمیز وغیرہ سب چیزوں کے بیان کریں گے, ساتھ ساتھ ان کے ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی بیان کر دیں گے. ٹھیک ہے شہزاد بھائی, جزاک اللہ خیرہ واحسن الجزا. سوالات میرے خیال میں ختم ہو گئے, اختتام کی طرف چلیں. مطیع الرحمان بھائی کی آج برتھ ڈے ہے, جو ان کے طلبہ یہاں سن رہے ہیں, تو میں نے ان کو وش کیا تھا, تو ان کا جواب آیا بھی تھوڑی دیر پہلے دوران درس ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.